اپنے کندھوں پہ رکھنا چاہتے ہیں تو لینے دیں. مریم نواز جو مسلم لیگ نون کے جو آزاد امیدوار ہیں پنجاب کو شامل کر رہی ہیں، کیا پیغام دیں گے؟ بس یہی پیغام ہے. پیغام محترمہ نے دیا تھا ووٹ کو عزت دو، تو سائڈ پہ انہوں نے وہ وسیم قادر ہیں کہ کیا نام تھا، اسی کو سائڈ پہ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے جو منتخب امیدوار اور ممبر نیشنل اسمبلی انہوں نے نون کو جوائن کر دیا. تو یہ ہے ووٹ کو عزت دو کہ ان کے نعرے کی اوقات اور یہ اور آزاد شامل کریں. اللہ کرے سارے گندے انڈے ہم سے نکل جائیں. ہمیں کوئی پرواہ، اب تو ہمیں عادت سی پڑ گئی ہے دھوکہ دینے کی. جو لوگ تبادر سے ہمیں دھوکہ دیتے آئے، ڈچری کی، چیٹنگ کی، فریلٹی کی، کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی لگتا ہے گندے انڈے آپ کی نظر میں کچھ ہیں؟ گندے انڈے وہ نہ بھی ہونا، نظروں میں ہے تو نہ بھی ہونا تو یہ بنا رہے ہیں. انسانی جبلت ہے. آپ ان کو تحریض دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، طمع دیتے ہیں یا بلیک میل کرتے ہیں. اسی لیے تو ہم نے ان لوگوں کو تاکہ وہ ان کو شرم آئے ہم نے ویڈیوز بنوائی. حلف پہ میں نے خود کئی بہت سارے امیدواروں کو جلسوں میں کنونشنوں میں نے ان سے قرآن پہ حلف لیا ہے کہ جی ہم اپنی پارٹی کو ڈچ نہیں کریں گے. چھوٹی سی زندگی ہے. یہ زندگی میں اگر کوئی آدمی یہ تہمت اپنے چہرے پہ سجا لے کہ یہ غدار ہیں یا یہ دھوکہ باز ہے تو کر لیں 4-10 کروڑ کما لیں گے، لیکن یہ داغ ساری عمر دلتا نہیں. اچھا، جیسے وسیم قادر صاحب نے چھوڑ گئے ہیں، اس سے پہلے حلفیہ انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب کو دھوکہ نہیں دوں گا، تو قانون ان کے اوپر کچھ کہتا ہے ان کو سزا ہو سکتی ہے اس طرح؟ قانون نااہلی وغیرہ اس طرح کچھ، کیونکہ حلفاً وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں الفن انہوں نے کہا تھا یہ اسپیکر کو کے تھرو ریفرنس جانا ہے اور ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کرنی ہے. ان حالات میں تو اسپیکر کبھی انہی چینے ہوئے مینڈیٹ کے ساتھ ان کا بنے گا اور الیکشن کمیشن تو فارغ بنی ہوئی ہے. لہٰذا البتہ اس کے اخلاقی کنسیکوینسز ہیں، مارل کنسیکوینسز ہیں. جس طرح آج آپ دیکھیں کہ دڑام سے وہ جو سرحد کا وزیر اعلیٰ بن رہا تھا خیبر پختونخوا کا پرویز خٹک، اور وہ جو محمود خان اور وہ جو ترین کیا حشر کر دیا قوم نے ان کا، ان کی دولت، ان کے سابقہ عہدے، ان کے مناصب اور تمام اداروں کی سرپرستی بھی ان کو تدبیر سے نہیں بچا سکی. اچھا، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ علی میر گلہ پور صاحب، تو خان صاحب نے ان کا وزیر اعلیٰ کا اناؤنس کر کے پیغام کیا دیا؟ میرا خیال نہیں ہے کہ علی امین گلہ پور جو ہیں وہ جارحانہ انداز میں کہتے ہیں. علی امین بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور اس کا بڑا نقصان ہوا. اس 9 مئی کے بعد ان کی تمام جائیداد قرض ہو چکی ہے. یہ اس اپنی کمپین میں ایک دن نہیں نکل سکے. اس کے حلقے سے میرے پاس کال آئی ایک خاتون کی کہ میرے بھائی اور میرے باپ کو 7 دن پہلے پولیس نے اغوا کیا ہے اور یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ مولانا کے لیے آپ کو پروگرام کر لیں کہ وہ آ جائیں اور آپ لوگ اس میں، اور یہ 100 ایجنٹ کو ٹرین کیا تھا انہوں نے. اس کی کال جب آئی تو میں نے علی امین صاحب سے بات کی اور میں نے اسے کہا کہ تمہارا کمپین نہیں چل رہا ہے. پھر اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ میری کمپین شروع کریں. پھر میں گیا ہوں DI خان اور پھر اس کی کمپین میں نے اکرواس پارک میں جلسہ کیا. آپ نے وہاں پہ اناؤنس بھی کیا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ، آپ کو پہلے سے پتا تھا، یہ آپ کی خواہش تھی؟ نہیں مجھے لگتا. اچھا، یہ بتا دیجیے گا کہ اگر یہ حکومت بنتی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ مل کے حکومت بنا لیتے ہیں، تو اس کے بعد دھرنے شرنے دیں گے، وہی پرانا سٹائل ہوگا یا کہ آرام سے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ دور آرام کا ہے. ہم اپنے مینڈیٹ کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے ہر جنگ لڑیں گے اور آج نہیں تو کل یا پرسوں خان صاحب سے اس کے سامنے یہ تمام تجاویز رکھوں گا. تو اس پہ جو خان صاحب فیصلہ کریں گے، دیکھیں آسانی سے یہ عزم نہیں کریں گے. نہ قوم ان کو عزم کرنے دے گی، نہ قانون ان کو عزم کرنے دے گا اور نہ ہم ان کو عزم کرنے دیں گے. اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی. ٹھیک ہے، پریس کانفرنس کر کے جہانگیر ترین کے پاس گئے تھے، پریس کانفرنس کر کے جہانگیر ترین نے انہیں گھر واپس بھیج دیا. ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جہانگیر ترین، علیم خان، یہ سارے لوگ کہاں کے لیڈر تھے؟ ان کا خیال تھا
کہ شاید دولت کے بلبوتے پہ یہ کوئی کامیابی حاصل کر لیں گے. جہانگیر ترین مجھے تو پتا ہے کسی نے کہ اس نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو اگر دیا ہے جہانگیر ترین ویسے میں ذاتی طور پہ تھوڑا سا اس کو شریف آدمی سمجھتا ہوں، قطع نظر اس کے کہ اس نے ہمارا ساتھ توڑا، ہمیں نقصان دیا. وہ تو کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کو میں نے وزیر اعظم بنوایا. نہیں، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو پاکستانیوں نے وزیر اعظم بنایا ہے، کسی کی اوقات ہی نہیں ہے. وہ پرویز خٹک کہہ رہا تھا کہ میں پارٹی توڑوں گا. پھر میں نے نوشہرہ میں جب اس کے اشار میں کنونشن کیا، یہ وہ دور تھا جب پریکٹیکلی یہ وزیر اعلیٰ تھا، ساری انتظامیہ اس کی اشاروں پہ ناچتی تھی. اس وقت میں نے اس کو کہا تھا کہ آج ہم نے تمہیں بند توڑا ہے، اور آج اس کی حالت دیکھیں، کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. سر انہوں نے محمود خان پہ جا کے دیکھیں، بڑے ہی دعوے اور یہ انتقامی کارروائی کریں گے. آئی جی پی آئی جی اطلاع آپ کی کل ویڈیو وائرل ہوئی تھی. کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے، لیکن ہمارے ورکرز شہید ہوئے ہیں 9 مئی کو، ان کی کوئی فرق ہی درج نہیں ہوا ہے. تو اب اگر ہماری حکومت آتی ہے، اتنا حق تو ہے نا کہ ان مقتولین کے یا شہداء کے ورثاء کی طرف سے جس پہ یہ دعوے داری کرنا چاہتے ہیں، پھر پولیس نے جو حشر نشر اپنا خراب کیا، جو امیج تھا کے پی پولیس سے خیبر پختونخوا کے لوگ از حد محبت کرتے تھے، انہوں نے پولیس کا جو امیج ہے وہ ٹارنش کیا، کالک ملی. یہ نہ چادر چار دیواری کا تقدس رہا، نہ بنیادی حقوق رہے. انہوں نے وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے، اور یہ ابھی تک جاری تھے. یہ کل یا پرسوں میں نے کسی واٹس ایپ گروپ میں دیکھا، آئی جی نے کہیں سے بیان چلوایا تھا کہ جی آئی جی نے ناجائز احکامات ماننے سے انکار کر دیا. اب یہ شاید ہمارے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا ہے. انشاءاللہ ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں، ہمیشہ سے میں نے کی ہے کہ اللہ ہمیں اتنی طاقت ہی نہ دیں کہ ہم اپنے دور حکومت میں کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کر سکیں. آمین. ہم رول آف لا یہی چیز ہے، اگر ہم چاہے بھی تو اپنے بدترین مخالف کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر سکے. آئی جی ہو یا جتنے بھی پولیس والے ہیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا. باقی قانون جانے اور وہ جانے، الزامات جو ہیں وہ ہم پراسیکیوشن ضرور کریں گے. ان کو کہتے ہیں نا دے ول بی براٹ ٹو جسٹس، یہ ہم ضرور کریں گے. ان شہداء کا حق ہے. پھر ہر ایک ورکر جن کی انہوں نے رائٹس وائلیٹ کیے ہیں، زیادتی کی ہیں، بوگس ایف مجھ پہ کے پی پولیس نے تقریباً کوئی 24 FIR کی ہیں. اور آج بھی میں تاخیر سے اس لیے آیا کہ پہلے میں پشاور ہائی کورٹ گیا، وہ کیسز لگے تھے. تو کل میں گیا، وہاں پہ ہمارے ایک آزاد MP نے جوائن کی PTI. تو میں جب گیا تو دیکھا آگے پیچھے پولیس کی پروٹوکول کی گاڑی آ گئی. تو میں نے کہا ہمیں پہلے پروٹوکول درکار تھا. پریکٹیکلی اب KP کے حکام نے PTI کو سرنڈر کر لیا ہے کل یا پرسوں سے. اچھا، آپ کی حکومت KPK میں آ گئی ہے، وہاں پہ آپ کی حکومت ہی ہوگی، تو پہلے کیا پولیس میں ریفارم کریں گا؟ ہم پولیس کو اسی معیار پہ واپس لے جائیں گے جہاں آفتاب سلطان جیسے IG پیدا ہوتے ہیں، جہاں واجد دورانی جیسے IG پیدا ہوتے ہیں، جہاں صلاح الدین مسعود جیسے IG پیدا ہوتے ہیں. اس نے سوا ستیاناش کیا پولیس کا موجودہ IG نے. اور پولیس جو ہے یہ ریفارم 2013 میں خان نے متعارف کرائے تھے. ہم نے پولیس ایکٹ 2016 دیا، پولیس کو اٹھانمی دی، پولیس کو بائیفرکیٹ کیا انویسٹیگیشن میں اور پریونشن میں، پولیس کو تمام وسائل دیے، اور پولیس ایک معیاری پولیس بن چکی تھی. ایشیا میں ریکن ہوتی تھی ایک بہترین پولیس کے طور پہ. پچھلے 2 سال سے وہی پولیس جو ہے پنجاب پولیس سے بھی بدتر پولیس بن چکی ہے. سر ایک سوال ہے آپ سے، 2 دفعہ پولیس نے ہمارے پہ 28 تاریخ کو بھی جو ہم نے ریلی نکالی ہے، گاڑیوں سے 20 سے نکال کے میں نے جھنڈے لگائے ہوئے تھے خان صاحب کے، تو انہوں نے مجھے مارا، میرے ساتھیوں کو مارا.
اس کے بعد پرسوں ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے یہ الیکشن کمیشن کے سامنے، ہم اپنی پوری ٹیم لے کے گئے اور پولیس آئی، اس نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، لیکن اس کے ساتھ جو سول کپڑے والے آئے انہوں نے ہمیں بڑی بے دردی سے مارا. یہ دیکھ لیں یہ جگہ، یہ خود کی میں بچا ہوں تو آپ بھی مارتے نا؟ نہیں، مجھے بعد میں پتا چلا سول کپڑے نے مارا. تو سول والے کو تو اور مارتے. انہوں نے پھینکے شیل پھینک کے جب میں آپ کو عرض کروں، بات سنیں، کوئی بھی پاکستانی سن لیں، تمام پاکستانی سن لیں، آپ کے حقوق ہیں. کوئی آپ کو مارتا ہے تو مارنے والے کا منہ ایسے چپیڑوں سے لال کریں. پولیس کو کس نے حق دیا ہے؟ کس قانون کے تحت ہے؟ سرکار میں مداخلت ہو جائے. وہ تو مجھ پہ تو 3 درجن تو کیے کار سرکار میں مداخلت جیب میں لے کر پھرے. آپ وکیل ہیں، ایک عام آدمی کے لیے کیا ہو گیا؟ آپ تو عام آدمی کیا مطلب؟ دیکھیں، آپ بندے کو اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہوتا ہے. میرا نتیجہ روکا، آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی، بالکل دیکھیے. 4 بجے میں کیا، پتہ چلا کہ جی کسی نے اطلاع دی کہ جی وہ تیسرے نمبر والے کو جتوانا چاہتے ہیں. تو پھر جو ہیں فارم 47 جو ہیں وہ AK-47 کی شاٹس جب آسمان میں گونجی تو فارم 47 جو ہیں جو حقیقت ایک بات تھی. ہمارا جو DRO تھا وہ اس سے میرا انٹریکشن ہوا، وہ بڑا جینوئن آدمی نکلا. اس نے کہا کہ بھائی ہمارے حوالے سے ریومر بہت زیادہ پھیلی، لیکن اصل میں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، سیکنڈ کیا، میرے ساتھ گئے DRO کے آفس. لیکن میں یہ چیز ایکنالج ضرور کروں گا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں اس نے اپنے تئیں کسی قسم کی جو بدعنوانی تھی یا چیٹنگ تھی اس کو روکنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا. ٹھیک ہے. سلیم سیف اللہ نے جو پیسے لگائے تھے وہ اس کو واپس ملے نہیں؟ سلیم سیف اللہ سے زیادہ پیسے مولانا فضل الرحمان نے لگائے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. آج کسی نے بتایا، میرا کزن ہے اس کا سمجھی ہے، کہ اس نے 11 کروڑ لگائے ہیں. میں نے کہا سب سے زیادہ خوشی اس کے 11 کروڑ کی ہے. وہ 11 کروڑ اس نے لگائے تھے کہ میں 3 گنا کروں گا. اب یہ 3 سال بین کرتا رہے گا. تھینک یو.